احد پہاڑ کے قریب جا کر کے نماز فجر ادا فرمائی۔ نماز فجر ادا ہو گئی۔ اب یہاں پہ ایک منافق سامنے آیا۔ جب مدینے سے چلے تو 1000 کا لشکر تھا، اب یہاں فجر ہو گئی۔ اب یہاں پہنچ کر کے عبداللہ بن ابی، یہ منافق، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، یہ بے ایمان، یہ آگے سامنے آیا اور کہنے لگا جی آپ نے ہماری بات تو مانی نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ آپ نے ان نوجوانوں کی بات مانی ہے، ان نوجوانوں کی بات مانی ہے جن کی بات تو کوئی مانتا نہیں ہے، ان سے مشورہ لیا جن کا مشورہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہماری کوئی قدر نہیں ہے، آپ نے ہمارے مشورے کو اہمیت کیوں نہیں دی؟ یہ بدبخت تھا، یہ اپنی قسمت کے اندر مارا ہوا تھا، یہ خناس تھا، اس لیے یہاں پہ آ کے یہ بک بک کرنے لگا کہ آپ نے ہماری بات کیوں نہیں مانی ہے۔ ان نوجوانوں کی بات کو مان لیا، ہماری بات مانی جاتی، ہمیں پتہ چلتا کہ آپ ہمارا خیال کرتے ہیں۔ جب آپ نے ہمارا خیال نہیں کیا، ہم آپ کا خیال اور ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے ہماری آپ یہاں سے اجازت ہے، ہم جا رہے ہیں واپس۔ اس نے تقریباً 300 بندہ اپنے ساتھ لیا اور یہاں سے لے کر کے واپس نکل لیا۔ میرے نبی کے ساتھ صرف 700 صحابہ رہ گئے اور مقابلے میں 3000 کا لشکر ہے۔ میرے آقا کا یہ جانثار وفادار لشکر جن کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے، ان منافقین کے جانے پر میرے نبی کے ارشادات اور فرمان کے مطابق صحابہ پھر بھی جمے رہے، یہ جانا بھی چاہتے تھے تو لیکن نبی نے جب فرما دیا یہ سب ٹھہر گئے اور یہ کہتے ہوئے نکل لیے 300 لوگ کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اپنے آپ کو مروانے کے لیے چل پڑے، آگے لشکر زیادہ ہم تھوڑے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں مرنے کی، آپ جاؤ آپ کا کام جانے۔ میرے نبی پھر ثابت قدم ہے، جب نبی ثابت قدم ہے صحابہ بھی ثابت قدم ہے، وہ ان کے جانے سے ارادوں میں کمی نہیں آئی۔ اس لیے بات ذہن میں رکھ لیں، جب حق کا لشکر چلتا ہے، حق کا قافلہ رواں ہوتا ہے، نکلا کرتا ہے، بیچ میں کچھ جھڑ بھی جاتے ہیں، کچھ بھاگ بھی جاتے ہیں، کچھ ساتھ چھوڑ بھی جاتے ہیں، لیکن بھاگنے والے ساتھ چھوڑنے والوں کو دیکھ کر اپنی منزل کی طرف چلنا نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنی منزل کا سفر روکنا نہیں چاہیے۔ منزل ٹھیک ہے، راستہ پر کھٹن صحیح، راستہ مشکل صحیح، راستے میں لوگوں کی وفاداریاں یہ بھی ملتی ہیں، راستے میں لوگوں کی جفائیں بھی ملتی ہیں، لوگوں کی محبتیں بھی ملتی ہیں، لوگوں کی نفرتیں بھی ملتی ہیں، لیکن بھائی اپنے جب منزل آگے سامنے ہو پھر لوگوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ لشکر پھر بھی آگے چلا ہے، ایمان والو مقام شوط پہ آ کے ٹھہرے ہیں۔ وہاں پہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا، صفوں کو درست کیا جا رہا ہے، یہاں پہ قیام ہوا اور اگلے دن جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ ایمان والو توجہ کرنا، تو میرے نبی نے ایک اعلان فرمایا، لوگو یہ میری تلوار ہے، من یاخذ ھذا السیف بحقہ، میری اس تلوار کو اس کے پورے پورے حق کے ساتھ کون لے گا؟ حضرت زبیر بھی کھڑے ہوئے، حضرت زبیر بھی کھڑے ہوئے، اور اسی طریقے پہ حضرت علی کا نام بھی آتا ہے، حضرت عمر کا نام بھی آتا ہے، حضرت ابو دجانہ بھی کا نام بھی آتا ہے، حضرت علی بھی آئے۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، حضرت عمر بیٹھ جاؤ، حضرت زبیر آپ بیٹھ جاؤ، 3 دفعہ کھڑے ہوئے، حضرت زبیر بیٹھ جاؤ، حضور کے پھوپھی کے بیٹے بھی لگتے ہیں، پھر بھی فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آخر ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے پورے حق کے ساتھ تلوار میں لینا پسند کرتا ہوں۔ میرے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا پہلا حق یہ ہے اس کو ہاتھ میں لینے کے بعد اتنا اس سے لڑنا ہے، اتنا اس کو چلانا ہے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے یا ٹوٹ جائے یا بالکل ماند پڑ جائے، اس میں کاٹنے کی لڑنے کی طاقت نہ رہے، تب تک اس سے لڑتے رہنا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے یہ کافروں پہ چلانی ہے، کسی مظلوم کے اوپر مسلمان پر نہیں چلانی ہے۔ اور اسی طریقے پہ تیسرا حق یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ تلوار آئے وہ کافروں کے مقابلے میں بہادر کھڑا نظر آئے، پیچھے بھاگتا نظر نہ آئے۔ یہ 3 حق ہیں۔ ابو دجانہ نے فرمایا میں لیتا ہوں۔ تلوار مل گئی، حضرت ابو دجانہ کو تلوار مل گئی، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار دے دی۔ حضرت ابو دجانہ کا واقعہ میں آپ کو بعد میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا کافر کدھر سے آیا؟ ابو عامر بھی آیا، یہ قبیلہ اوس کا پہلے سردار تھا،
یہ مدینہ چھوڑ کے مکہ بھاگ گیا تھا کہ اے میرا قبیلہ تو ہو گیا مسلمان پر آپا نہیں ہندے، اس واسطے تو بھجیے۔ مشرکاں نو جا کے کہندا وہ گل سنو میں تواڈے نال کھڑا، ٹینشن نہیں لینی، میرے جڑے لوگ ہیں نا قبیلے دے بڑی میری عزت کرتے ہیں، اس واسطے جدو انہوں نے مینو دیکھنا نا میں تواڈے نال کھڑا، انہوں نے سارے نے حضور نو چھڈ کے میرے ال بھجے ہونا، ٹینشن نہیں لینی، میرا قبیلہ سارا ہی تواڈا۔ کچھ بندے ہر قوم قبیلے چ اداں دے ہوندے ہیں جڑی چنگی تسلی دینا منہ دے نال چنگی جان دے، وہ ٹینشن کدی جناب میں تواڈے نال ہاں۔ تے جدو موقع آندا پھر او کچھ ہوندا وا جو ادے نال ہویا۔ یہ گیا معاشر اوس، اوے اوس قبیلے والےو مینو دیکھو میں ابو عامر کھڑا، اپنی اکھاں ٹھنڈا کرو، تہاڈا سردار تہاڈے سامنے دوبارہ آیا، اینی چر تو بعد میں اتھے چل گیا سی مکے، ہن تہاڈے کو آیا، ویکھو اپنے سردار نو جداں پہلے میرے مگر چلدے سی، چلو میرے مگر۔ انہوں نے کیا اے فاسق، کی کیا فاسق، اوے اللہ تے رسول دے نافرمان، تو تباہ ہو جویں، تینوں دیکھ کے ساڈیاں اکھاں ٹھنڈیاں نہیں ہو رہی، ساڈیاں اکھاں سڑدیاں پئیاں۔ جدو یہ گل کہی او دے پیچھے بھجیا آ، کہندا تہاڈا ستیہ ناس ہوئے، تسی تاں بدل گئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اس کو میرے نبی نے فرما دیا تھا کہ یہ آج کے بعد راہب نہیں، یہ فاسق ہے۔ یہ کیا ہے؟ فاسق ہے۔ تو اللہ کے نبی کی بات کو صحابہ نے لینا تھا، یہ اس خناس کو لینا تھا؟ میرے نبی نے جب فرما دیا لوگو یہ اب فاسق ہے، اس نے تمہارا ساتھ چھوڑا، مدینہ بھی چھوڑا اور بھاگ چلا، او مشرکوں کی جا کے گود میں بیٹھا، اپنے آقاؤں کی گود میں جا کے بیٹھا ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یہ تو وہاں جا پہنچا ہے، اس کو فاسق کا، اللہ کا بھی نافرمان، رسول کا بھی نافرمان ہے۔ تو اللہ رسول کا نافرمان، یہ جب اللہ رسول کا نافرمان ہو جائے اور جس کو میرا نبی کہہ دے کہ یہ میرا نافرمان ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس کو دنیا میں عزت مل جائے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ عزت اسی کو ملے گی جو اللہ رسول کا فرما بردار ہوگا، جو نبی کا غلام ہوگا، اس کو عزت ملے گی۔ جو اللہ رسول کا نافرمان ہے، غدار ہے، وہ عزت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک آدمی آیا، آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے؟ حضور کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر آگے گئے، وہ اوپر اپنی سواری پر تھا، یہ پیدل تھے، ان کے پاس تو اتنی سواریاں نہیں تھی، یہ پیدل گئے، اس کے پیچھے دوڑے، لیکن وہ اوپر تھا، مقابلہ ذرا مشکل تھا، انہوں نے پیچھے سے پھر لگائی چھلانگ، کہو نا سبحان اللہ، چھلانگ لگائے نبی کا غلام، نبی کی طرف سے لڑنے جائے، پھر لگائی چھلانگ اور پہنچ گئے اس کی سواری کے اوپر، اس کے سامنے جا بیٹھے، وہاں پہ جا کے ٹھکانہ کیا اور اس سے پھر کشتی ہونے لگی۔ میرے نبی نے فرمایا دیکھو ذرا، دیکھو اس کو، دیکھو ذرا۔ میرے نبی نے صرف دیکھا نہیں بلکہ فرمایا اب یہ دیکھنا لڑائی، جو ان میں سے پہلے نیچے گر گیا وہ ہار جائے گا، وہ مارا جائے گا۔ پھر لڑائی ہوتی رہی اور بالآخر وہ کافر نیچے گرا، حضرت زبیر نے اس کا گلا کاٹا، اس کو جہنم میں پہنچایا۔ پھر میرے نبی نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا اگر یہ نہ جاتے، زبیر اس کے لڑنے کے لیے نہ جاتے تو میں محمد مصطفیٰ خود لڑنے کے لیے چلا جاتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بات لمبی ہو گئی، ابو دجانہ کی ذرا سی جھلک پیش کر دوں۔ اگلے جمعے انشاءاللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی جنگ کے اندر شریک تھے، حضور کے چچا، ان کا ذکر کیا جائے گا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ گئی ان کی باری، جن کو میرے نبی نے اپنی تلوار عطا فرمائی تھی۔ کیا عطا فرمائی تھی؟ نبی نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم، سب کو ان کے حقوق عطا فرمائے ہیں۔ اس موقع پر میرے نبی نے تلوار عطا فرمائی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت زبیر کو یہ بات بڑی کھٹک رہی تھی کہ حضور نے تلوار مجھے نہیں دی، ان کو کیوں دی؟ ان کو کیوں دی ہے؟ کوئی وجہ تو ہے خاص۔ اب ہوا کیا؟ ابو دجانہ نے تلوار لی، تلوار لے کے اکڑ کے چلنے لگے، اکڑ کے۔ میرے نبی نے جو ٹور دیکھی نا آکڑ علی، فرمایا ایداں آکڑ کے ترنا اللہ نو پسند نہیں، اللہ نو تو ایہو جا ترنا پسند ہے، لیکن ایہو جے موقعے تے ایدے ترنا رب نو پسند ہے۔ جداں ابو دجانہ اس موقع تے تر رہا، ایداں ترنا رب نو کی ہے؟ پسند ہے۔ عام حالات آکڑ کے نہیں ترنا بھائی، لیکن کافراں دے مقابلے چ نیواں نہیں بلکہ آکڑ کے ترو، انہوں پتہ لگے بھی اے دے دل چ ساڈا کوئی ڈر نہیں ہے گا، اور یہ لڑن واسطے بالکل تیار کھڑے ہیں، انہوں نے تو ذرا برابر بھی خوف تے ڈر ہے نہیں، ایدہ دورے پھر دیا، بہادروں کی طرح آگے گئے ہیں۔ پھر تھوڑا آگے گئے، اپنے انہوں نے
ایک موزہ تھا، اس کے اندر سے ایک کپڑا نکالا، رنگ اس کا سرخ تھا، اس کو باندھ لیا یوں اپنے سر کے اوپر۔ سرخ کپڑا کس پہ باندھا؟ اپنے سر پہ باندھا۔ اس وقت انصار میں یہ بات مشہور تھی، جدوں ابو دجانہ سرخ کپڑا سر تے بن لوے سمجھ لو اگلے دی خیر نہیں، ہن اگلے دی خیر نہیں۔ اتھے تک کپڑا بنیا تے مشہور اے سی بھی ہن اگلے دی خیر نہیں، ہن تک کپڑا بھی بن لیا تے ہاتھ وچ مصطفیٰ کریم دی تلوار بھی ہے تے پھر تو اگلے دا کی ہونا سیگا؟ جناب والا پھر ہوا وہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت زبیر پیچھے پیچھے یوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابو دجانہ کرتے کیا ہے؟ فرماتے ہیں پھر ہوا کیا، یہ لڑتے لڑتے یہ سارے لشکر کو کراس کر کے آگے گئے، اور جہاں جہاں سے گزرے وہاں ان کے دائیں بائیں لاشیں ہی پڑی ہوئی تھیں، لاشوں کے اوپر سے گزرے ہوئے جا رہے تھے۔ اور آگے پہنچے، ہند بھی وہاں تھی، ابو سفیان کی بیوی جو بعد میں مسلمان ہوئی اس کے اوپر بھی عورتیں بھاگ گئی تھیں، جب ان کو دیکھا بھاگی، لیکن یہ آگے بڑھے تو وہ وہیں بیٹھی تھی، اشعار پڑھ رہی تھی، اپنے مردوں کو جذبہ دلا رہی تھی، لیکن جب یہ آگے پہنچے وہ اکیلی تھی۔ حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں فَكَرِهْتُ أَنْ أَضْرِبَ بِسَيْفِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة لا ناصر لها۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یار ابو دجانہ تیرے ہاتھ میں مصطفیٰ کی تلوار ہو اور ایک کمزور عورت کے اوپر چلائے، اس لیے مجھے یہ بات گوارا نہیں ہوئی، میں نے اس عورت کو وہاں پہ زندہ اس نے چیخ ماری، ہائے مجھے بچاؤ۔ اس وقت کوئی مدد کو نہیں آیا، جب مدد کو کوئی نہیں آیا یہ تلوار لے کے پیچھے ہٹ گئے۔ ساتھیوں نے بعد میں پوچھا اس ہند کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ فرمانے لگے مجھے حیا آ گئی، ایک کمزور عورت کے اوپر حضور کی تلوار کا وار کروں، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی۔ بات ختم کروں، جو لوگ تانا دیتے ہیں کہ یہ اسلام حقوق نہیں دیتا، اسلام کے اندر عورتوں پہ ظلم ہے، اسلام حقوق کی پاسداری نہیں کرتا، عالمی لیول پہ رونے والے، اسلام اور مسلمانوں پہ الزام لگانے والے، آؤ یہ ہے حضور کا دین، سارے کو حقوق کا علمبردار، عورتوں کے حقوق کے علمبردار، یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں، سیکھنا ہے تو یہاں کے سیکھو۔ سامنے وہ نبی کے دشمن کی حیثیت سے ہے، اس کے باوجود عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا انہوں نے گوارا